اسلام اللہ کا وہ پسندیدہ دین ہے جو معاشرے کو ہر قسم کی برائیوں سے، ہر قسم کے گناہوں سے پاک رکھنا چاہتا ہے۔ کسی بھی مذہب کا ماننے والا کوئی انسان ہو، وہ گناہ کر کے کبھی سکون کی زندگی نہیں گزار سکتا۔ گناہ کے اندر اتنی بڑی نحوست ہے کہ گناہ سب سے پہلے گناہ کرنے والے کے دل سے سکون کو چھین لیتا ہے۔ اور اس سے بھی تھوڑی آگے کی بات اگر میں کہوں تو غلط نہ ہوگا، گناہ کرنے والا دنیا کی نگاہوں سے بعد میں گرتا ہے، خود کی نگاہوں سے پہلے گر جاتا ہے۔ اسلام عزت دینے کے لیے آیا، عروج دینے کے لیے آیا، کامیابی کی شاہراہ پر لے جانے کے لیے آیا، اور پورے معاشرے کو سکون کا گہوارہ بنانے کے لیے آیا۔ ہر وہ کام جس کی وجہ سے معاشرے کے اندر خوف طاری ہو، ڈر ہو، پریشانی ہو، ان ساری چیزوں کو معاشرے سے ختم کرنے کے لیے اسلام آیا۔ اب آپ دیکھیں کہ پوری توانائی اس وقت جھونک دی گئی ہے کہ سوسائٹی میں ایک بھی پاک سوچ رکھنے والا اور پاکیزہ زندگی گزارنے والا نہیں رہنا چاہیے۔ زنا عام ہو رہا ہے، بدکاری عام ہو رہی ہے، اور اس طریقے سے برائیاں پھیل رہی ہیں کہ کسی شریف انسان کا جلدی سے برائی سے بچ کر کے نکل جانا یہ بہت ڈیفیکلٹ ہو گیا۔ لیکن اے قرآن تیری عظمتوں پر قربان، اے اسلام تیری تعلیمات پر قربان، معاشرے کو امن کا گہوارہ بنانے کے لیے اور بے حیائی سے روک تھام کے لیے قرآن نے اسٹیپ بائی اسٹیپ جو دستور عطا فرمایا، اگر اس کو بندہ اپنی نگاہوں کے سامنے رکھ لے اور اس پر عمل پیرا ہو جائے تو بندے کا دماغ، بندے کی سوچ پاک بن جائے۔ سب سے پہلے قرآن نے ایک سورہ مبارکہ کے اندر یہ سارا فارمولہ عطا فرمایا ہے، اور اس سورہ مبارکہ کے اندر بہت ساری آیتیں ایسی ہیں جو سوسائٹی کے اندر برائیوں کی جڑوں کو کاٹنے کے لیے اور انسان کے پرسکون زندگی کے لیے قانون عطا کرتی بھی نظر آتی ہے، اور وہ سورت ہے سورہ نور۔ اسی لیے فرمایا گیا گھر کی عورتوں کو، بچیوں کو سورہ نور کی تعلیم۔ ہر عورت کو چاہیے کہ وہ سورہ نور پڑھے۔ انشاءاللہ اس کی تلاوت اور اس پر عمل اور اس کو سمجھنے کے بعد گناہ کے دل سے چھٹی ہو جائے گی، اور زندگی انشاءاللہ بہت نیک اور پارسا رہ کر کے گزرتی نظر آئے گی۔ آئیے سب سے پہلے میں ایک آیت کے ذریعے آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، سمجھاؤں۔ اللہ عز و جل نے پہلے زنا کی سزا کے بارے میں فرمایا، اس لیے کہ آدمی کے دل میں کسی چیز سے بچنے کا جذبہ کبھی سزا کے ڈر سے ہوتا ہے۔ اگر بتا دیا جائے کہ یہ جرم کی یہ سزا ہے تو آدمی اس سزا سے ڈرے گا، اور جب سزا سے ڈرے گا تو پھر بچے گا اس برائی سے۔ تو اللہ نے زنا کرنے والے اور زنا کرنے والیوں کے لیے پہلے سزا کے بارے میں بتایا۔ کیا سزا رکھی؟ سخت ترین سزا، الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ۔ زنا کرنے والی اور زنا کرنے والے دونوں کو 100 کوڑے لگائے جائیں۔ کتنے کوڑے؟ 100 کوڑے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کس میں طاقت ہے 100 کوڑے برداشت کرنے کی؟ اور آیت کا تیور دیکھیں، پہلے زنا کرنے والے کا تذکرہ نہیں کیا، زنا کرنے والی کا تذکرہ۔ الزانیۃ، پہلے زنا کرنے والی کا آیا، پھر آیا والزانی اور زنا کرنے والا۔ یہاں یہ بات اچھی طریقے سے ذہن کے اندر محفوظ کر لیں، اگر کوئی عورت نہیں چاہتی کہ اس کا دامن داغدار ہو جائے یا زنا کے گھناؤنے جرم کی وہ حقدار یا جرم کے اندر گرفتار ہو جائے، تو آدمی کبھی زنا کر نہیں سکتا۔ عورت پہلے زنا کی طرف مائل کرتی ہے یا ہوتی ہے، پھر مرد زنا کی طرف مائل ہوتا ہے۔ زنا میں عورت کی مرضی کا دخل اور اس کی طرف سے چھٹی پہلے ہوتی ہے، پھر مرد اس کے اندر انوالو ہوتا ہے، اس کے لیے زنا کرنے والی کا تذکرہ پہلے۔ لیکن چوری کے حوالے سے قرآن نے پہلے عورت کا تذکرہ نہیں کیا۔ چوری میں ہاتھ کاٹنے کا حکم ہے چور کا، لیکن وہاں پروردگار جل جلالہ نے پہلے عورت کا تذکرہ نہیں کیا، مرد کا تذکرہ کیا۔ والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چوری کرنے والا یا چوری کرنے والی ان کے ہاتھ کاٹ دیے، دونوں ہاتھ یہاں تک کے کاٹ دیے۔ تو وہاں مرد کا تذکرہ پہلے نہیں، عورت کا تذکرہ پہلے نہیں، مرد کا تذکرہ پہلے کیا۔ لیکن زنا کے اندر عورت کا تذکرہ پہلے کر کے یہ بتا دیا جا رہا ہے کہ اگر اس کی خوشی شامل نہ ہو تو آدمی اس دہلیز تک نہیں پہنچ سکتا، اس لیے زنا کرنے والی کا تذکرہ پہلے اور کرنے والے کا تذکرہ بعد میں، اور سزا مقرر کی گئی فجلدوا کل واحد، ہر ایک کو 100 کوڑے لگائے جائیں۔ اب ظاہر سی بات ہے جب اسلامی مملکت کے اندر یہ قانون نافذ کرنا ہوا اور نافذ ہوا بھی، تو جب کسی نے سوچا کہ اتنا سخت قانون ہے تو پھر آدمی اپنے آپ کو اس سے بچانے لگا اور لوگ بچنے لگے۔
آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمیں کیسے پتہ چلے کہ اسلام کا پیغام سب تک پہنچ چکا ہے؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صنعاء سے لے کر حضر موت تک ایک عورت تنہا سفر کرے اور اس کے دل میں کسی کا کھٹکا یا ڈر نہ ہو تو سمجھ لینا کہ اسلام کا پیغام سب تک پہنچ چکا ہے۔ اب اس میں بھی غیر شادی شدہ اگر زنا کرے تو اس کا حکم الگ، اور شادی شدہ ہو کر کے زنا کرے اس کا حکم الگ۔ شادی شدہ اگر زنا کرے تو 100 کوڑے کی بات نہیں، وہاں رجم کی بات ہے، پتھر مار مار کے ختم کر دو اسلامی سے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس طریقے سے 100 کوڑے بدن پر مارنا یا رجم کرنا آخر ایسا کیوں؟ وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ جب اس نے زنا کیا تھا اس وقت اس کی پوری باڈی نے، پورے وجود نے لذت حاصل کی تھی، اس لیے اس کے پورے وجود کو سزا دے دینی چاہیے۔ تو قانون اللہ کا یہ ہے، اس لیے تاکہ بندہ اس جرم سے بچے، اس گناہ سے بچے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، لیکن اس قانون پر اسلامی حکومت، اسلامی بادشاہ، اسلامی خلیفہ کوئی ہو تو وہ اس قانون کا امپلیمنٹ کر سکتا ہے۔ عوام کی بس کی یہ بات نہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ صرف دنیاوی سزا کا تذکرہ نہیں کیا گیا۔ ہاں اسلامی حکومت ہے اور زنا کرنے والے کو یہ سزا دی جا رہی ہے، تو اس سزا کے بعد کوئی اس کو تان لان نہ کرے کہ وہ سزا کے ذریعے اللہ نے اس کو پاک کر دیا، اب وہ پاک ہو گیا، آئندہ اسے گناہ نہیں کرنا، تو یہ سزا رکھی گئی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب ایک قباحت بتائی گئی، دوسرا طریقہ جو ہے، یعنی ایک ڈر کے ذریعے بندہ رک جائے زنا سے، بے حیائی سے۔ اب پھر اس کے بعد ایک دوسری چیز آ رہی ہے، اور دوسری آیت کے ذریعے صاف ستھرے لوگوں کو چاہیے کہ کیسی عورتوں سے نکاح کریں، اس کے لیے قانون دیا گیا، سوچ دی گئی، اس لیے کہ اللہ عز و جل بے حیاؤں کی نسلیں اور بے حیاؤں کی دنیا کے اندر بھرمار نہیں چاہتا۔ اللہ چاہتا ہے کہ معاشرے کے اندر بسنے والے لوگ شریف ہوں اور نسلیں بھی جو چلیں وہ شریف لوگوں کی نسلیں چلیں۔ لیکن ظاہر سی بات ہے کہ دوسرے بھی اگر پیدا ہوتے ہیں اور چلتے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن پروردگار معاشرے کو پاک رکھنا چاہتا ہے۔ تو اب ایک دوسری آیت نازل ہوتی ہے، دوسری آیت کے ذریعے یہ پیغام دیا جاتا ہے، الزانی لا ينکح الا زانی الا زانیہ او مشرکہ والزانیۃ لا ينکحها الا زان او مشرک وحرم ذلک علی المؤمنین۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب اس کے ذریعے ایک سوچ ادا کی جا رہی ہے کہ پاک نسلیں چلے، معاشرہ پاک لوگوں کا ہو، تو قرآن نے کہا نکاح کے حوالے سے کہ زنا کرنے والا کسی زانی نکاح نہ کرے مگر زانیہ کے ساتھ، یعنی اگر کوئی زنا کرنے والا ہے تو وہ زانیہ کے ساتھ، یعنی جو ایسی بدکارہ ہے اس کے حوالے سے فرمایا کہ نکاح نہ کرے مگر زانیہ کے ساتھ، یعنی اگر کوئی ایسی چیز، اور اسی کے ساتھ فرمایا یا مشرکہ کے ساتھ، اور زانیہ نکاح نہ کرے مگر زانی یا مشرک کے ساتھ، یہ حرام کر دیا گیا ہے اہل ایمان پر۔ یعنی کسی کے ساتھ بدکاری کر لی اس نے، زنا سرزد ہو چکا ہے، تو اب ظاہر سی بات ہے جس سے زنا سرزد ہوا ہے، میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کون مرد یہ چاہے گا کہ آوارہ عورت کے ساتھ اپنی، لیکن آج اگر معاشرے کا جائزہ لیا جائے اور سوسائٹی کا جائزہ لیا جائے تو میں بڑی معذرت کے ساتھ عرض کرتا ہوں کہ اللہ خیر فرمائے، نکاح تو بہت بعد میں ہوتا ہے اور باقی سارے خرافات اور ساری برائیاں نکاح سے پہلے ہی ہو جاتی نظر آتی ہیں، اور اس میں صرف لڑکے اور لڑکی ہی کا دخل نہیں ہوتا، پورا انوالومنٹ لڑکے کا بھی، لڑکے کے ماں باپ کا بھی ہوتا ہے، لڑکی کے ماں باپ کا بھی ہوتا ہے۔ اور بڑا آج کے دور کا ترقی یافتہ جملہ کانوں میں ڈال دیا جاتا ہے کہ انڈرسٹینڈنگ شادی سے پہلے دونوں کی ہو جائے تو اچھا ہے تاکہ شادی کے بعد پرابلم نہ ہو۔ الیاذ باللہ، میں نے کئی ایسے رشتے ٹوٹتے ہوئے دیکھے ہیں کہ شادی کو ابھی 1 ہفتہ باقی ہے اور دونوں کے درمیان کچھ چیمی گوئیاں ہوئیں اور دونوں کے درمیان جو ہے وہ کچھ سنی انسنی ہوئی اور نتیجتاً یہ رشتہ ختم ہو گیا، اور رشتے کے درمیان اب اس نکاح ہونے سے پہلے منگنی کے بعد گھومے بھی، سیر و تفریح بھی کیے، اکیلے کہیں بھی گئے، ماں باپ نے چھٹیاں بھی دی، لیکن نکاح سے پہلے رشتہ ٹوٹ جاتا ہے اور اس کے بعد لڑکی کی زندگی بھی خراب اور لڑکے کی زندگی بھی خراب ہوتی دکھائی دیتی۔ اسی کے ساتھ ساتھ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس بات کو اچھی طریقے سے ذہن کے اندر محفوظ کر لیں جو آیت میں نے تلاوت کی، تاکہ آپ کے ذہن کے اندر کوئی شک و شبہ نہ رہ جائے کہ شریعت اسلامیہ میں اہل ایمان کا نکاح مشرک کے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ کوئی مشرک ہے
اس کے ساتھ کسی مومن کا نکاح نہیں ہو سکتا. اللہ عز و جل نے اس کو حرام فرمایا ہے. اللہ عز و جل نے اس کو حرام فرمایا. اس کو ذہن کے اندر محفوظ رکھ لیں. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اور یہ بات بھی اچھی طریقے سے ذہن کے اندر رکھیں کہ اس برائی کی قباحت اور شناعت بیان کی جا رہی ہے کہ جو زانی ہوگا وہی زانیہ سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہوگا، ورنہ کوئی شریف انسان آوارہ عورت سے نکاح کیسے کر سکتا ہے؟ تو اس کو بھی ذہن کے اندر رکھیں. اب بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی سچویشن یہ ہوتی ہے کہ پاک باز عورت کے اوپر بھی تہمت لگا دیتے ہیں. ارے اس کا اس سے چکر چل رہا ہے، تم کو کیا معلوم؟ اس کا اس کے ساتھ افیئر چل رہا ہے، تم کو کیا معلوم؟ ارے فلاں نے فلاں کے ساتھ اس کو دیکھا تھا، تم کو کیا معلوم؟ اگر اس قسم کی باتیں کوئی پھیلا رہا ہے اور کر رہا ہے جس کی وجہ سے کسی کی عزت جا رہی ہے کہ فلاں کا فلاں کے ساتھ تعلق اور فلاں نے فلاں کے ساتھ بدکاری کی، اللہ اس کی بھی روک تھام کر رہا ہے اپنی کتاب کے ذریعے اور اپنے فرمان کے ذریعے. رب قدیر جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا باربعۃ شہداء فاجلدوہم 80 جلدہ. اللہ ارشاد فرماتا ہے اور جو لوگ پاک دامن عورتوں پر تہمت لگائیں پھر 4 گواہ لے کر کے نہ آئیں ان کو 80 کوڑے مارو. ایک بے گناہ اور شریف عورت کے اوپر تم زنا کا الزام لگا رہے ہو، نہیں بخشے جاؤ گے. اگر واقعی تم جانتے ہو کہ اس نے زنا کیا ہے تو لاؤ پہلے 4 گواہ، اور اگر 4 گواہ پیش نہیں کر سکتے تو ان پر حد قذف جاری کیا جائے، ان کو 80 کوڑے مارے جائیں. کیوں؟ اس لیے کہ کسی عورت کی عزت سے معاشرے میں کوئی کھلواڑ نہ کر سکے. کسی پاک عورت پر تہمت لگا کر معاشرے کو برائیوں کے دلدل میں ڈھکیل نہ سکے، اور کسی پاک عورت پر تہمت لگا کر اس کے مستقبل کو تاریک نہ کر سکے. اس کے لیے اللہ عز و جل نے یہ قانون عطا فرمایا. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب آئیے اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور آیت بھی آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں، اور وہ یہ ہے کہ ایک تو کسی پاک عورت پر یا مرد پر، پاک عورت پر بہتان لگانا کہ یہ بدکارہ عورت ہے، اور ایک ہوتا ہے گمان ہوتا ہے شاید ایسا ہو. جیسے آج بہت ساری بچیوں کے رشتے جاتے ہیں تو جس کو حسد ہوتا ہے اس بچی کے اچھے گھر کے رشتے سے، مجھے لگتا ہے شاید میں لگتا ہے اس طریقے سے، اور شک پیدا کر. لڑکے کے بارے میں بھی کانفیڈنس نہیں ہوتا کہ لڑکا صحیح ہے یا غلط، تو اس کے حوالے سے بھی اس قسم کی بات کہہ دی جاتی ہے، شک چھوڑ دیا جاتا ہے، شبہ چھوڑ دیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے لڑکا بھی مشکوک اور لڑکی بھی مشکوک ہو جاتی ہے. قرآن نے اس پر بھی پہرا لگایا. ذرا پڑھو قرآن، سمجھو قرآن کو. اللہ عز و جل ارشاد فرماتے ہیں لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خیرا وقالوا هذا افک مبین. جس وقت تم لوگوں نے سنا تھا اس وقت کیوں نہ مومن مردوں اور عورتوں کے لیے اپنے آپ سے نیک گمان. جب تمہیں کہا گیا ایسا لڑکا ہے، ایسی لڑکی ہے، یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے، تو تمہیں کسی کی بات میں آنے کی کیا ضرورت؟ اس کو میں تھوڑا سا آپ کو سمجھاؤں گا تو بہت اچھی طرح سمجھ میں بات آ جائے گی. ایک ہے ضرورت، ایک ہے مقصد. بہت غور سے سنیے گا تو آپ کے ذہن میں بات بیٹھے گی انشاءاللہ. ایک ہے ضرورت اور ایک ہے مقصد. اب میں سوال پوچھوں گا، آپ مجھے جواب دیجیے گا. دولت ضرورت ہے یا مقصد ہے؟ ضرورت ہے نا. کھانا ضرورت ہے یا مقصد ہے؟ اسی طریقے سے ہر چیز کے بارے میں آپ اگر دیکھیں تو دنیا کی ساری چیزیں ہماری ضرورت ہیں، ہمارا مقصد نہیں ہے. لیکن ہم نے ضرورت کو مقصد بنا لیا. ضرورت کو مقصد بنا لیا کہ کیا کرنا چاہتے ہیں، آپ کا مقصد کیا ہے؟ بس میرا مقصد یہ مال ہو جائے، یہ ہو جائے، وہ ہو جائے. میں منع نہیں کرتا، مطلب آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں دولت کمانے کو برا کہتا ہوں، لیکن اسے مقصد مت بناؤ. یہ ساری چیزیں جو مادی ہیں وہ ہماری ضرورتیں ہیں، لیکن مقصد ہمارا یہ نہیں ہے. مقصد کیا ہے؟ تو آپ قرآن سے پوچھئے کہ اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مقصد بتایا وہ مقصد کیا ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے رب نے فرمایا قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا، یہ سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے. تو مقصد خدا ہے اور اس کو پانا ہے، اور باقی چیزیں ہماری ضرورت ہیں. لیکن ہمارا حال یہ ہو گیا ہے کہ ہم نے مقصد چیزوں کو بنا لیا اور خدا کو ضرورت کا بنا لیا. آپ کہیں گے خدا کو ضرورت، تو ہم اللہ کو اس وقت یاد کرتے ہیں جب ہماری پریشانی بڑھ جاتی ہے. تو ضرورت ہم نے اللہ کو بنا لیا.
جبکہ اللہ ہمارا مقصد ہونا چاہیے. اب اللہ ہماری ضرورت بن گئی. وظیفہ اس وقت پڑھیں گے جب ضرورت پیش آ گئی. تنگی ہوئی تو مسجد بھی نظر آ گئی, مال نہیں ہے تو مسجد بھی نظر آ گئی, بیمار پڑ گئے تو اللہ یاد آ گیا. ہر مصیبت میں اللہ کو یاد کرتے ہو, کرنا بھی چاہیے. لیکن اب ہو یہ گیا کہ اللہ ہماری ضرورت بن گیا اور مال اور دنیا کی چیزیں ہمارا مقصد بن گئی. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, اس سوچ کو کریکشن کرو. عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ ایک چیز کی کمی جو ہمارے اندر ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے مادی چیزوں سے بہت زیادہ محبت کی اور اللہ اور اس کے رسول جل جلالہ و صلی اللہ علیہ وسلم سے کم محبت کی. لیکن اگر مسلمانوں سے پوچھا جائے کہ کیا تم اللہ سے محبت کرتے ہو, بالکل جان و دل سے محبت کرتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہو, بالکل بے پناہ محبت کرتے ہیں. اب اس کو میں تھوڑا سا سمجھا دوں کہ کیا واقعی ہمارے دل میں اللہ کی محبت ہے. تو قرآن کہتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ, جو ایمان والا ہے وہ اللہ سے ٹوٹ کر محبت کرتا ہے, بے انتہا محبت کرتا ہے. اور محبت کس کو کہتے ہیں؟ دل کے میلان کو. دل کسی کی طرف مائل ہو جائے اسی میلان کو محبت کہتے ہیں, اور محبت کی جگہ بھی دل ہی ہے. اب کون دیکھنے کے لیے جائے گا کہ دل کے اندر محبت ہے یا نہیں؟ کون دیکھنے کے لیے جائے گا؟ تو پھر فرمایا گیا کہ محبت کی کچھ علامتیں ہیں, ان علامتوں کو دیکھ کر سمجھ میں آ جاتا ہے کہ اس بندے کے دل میں کس چیز کی محبت ہے. مثال کے طور پر آج ہمارے دل و دماغ کے اندر دنیا کی محبت اتنی رچ بس گئی کہ ہم جب بھی بیٹھتے ہیں تو انہی چیزوں کا ذکر کرتے ہیں. کون سی محفل ہے جہاں اللہ کا ذکر ہو رہا ہو اور آدمی وہاں بیٹھتا ہو؟ کون سی محفل ہے جہاں رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو رہا ہو اور بندہ وہاں بیٹھنا پسند کرتا ہو؟ سب سے کم اگر کہیں بیٹھنا انسان پسند کرتا ہے تو وہ اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کے اندر بیٹھنا پسند کرتا ہے. میں بہت آپ لوگوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں جمعۃ المبارکہ میں جتنے بھی حضرات آتے ہیں. میں نے ہمیشہ دیکھا کہ اذان سے پہلے ہی الحمدللہ پورا فل ہو جاتا ہے. آپ لوگ بہت پہلے آ جاتے ہیں, ایسا نہیں کہ 2 رکعت کے لیے آتے ہیں, پہلے سے آپ آ جاتے ہیں الحمدللہ. تو اللہ اور اس کے رسول کی بات کی محفل اگر ہو تو آپ دیکھیں گے وہاں آدمی کم نظر آئے گا. اور دنیا کا جہاں معاملہ ہے, جہاں بیٹھے رات بیٹھے دنیا کی بات, چوراہے پر بیٹھے دنیا کی بات, ادھر بیٹھے, بلکہ اب تو مسجد کے اندر بھی دنیا کی باتیں ہونے لگی. اور انہیں نہیں معلوم جو مسجد میں دنیا کی باتیں کرتے ہیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں دنیا کی باتیں کرنے والوں کے حوالے سے فرمایا اس کی نیکیوں کو اللہ اس طرح, یعنی یہ باتیں اس طریقے سے اس کی نیکیوں کو کھا جاتی ہیں جس طرح سے آگ لکڑی کو کھا جایا کرتی ہے. جو لوگ دنیا مسجد کے اندر دنیا کی باتیں کرتے ہیں. عرض کر رہا تھا دل کا میلان اگر کسی کی طرف ہو تو اس کو کہتے ہیں محبت, اس کی علامت ہے. فرمایا گیا من احب شیئا اکثر ذکرہ, جو جس چیز سے محبت کرتا ہے اس کا ذکر کثرت سے کرتا ہے. اگر ہمارے دل میں اللہ کی محبت ہے تو ہم جہاں بھی بیٹھیں گے اللہ کا ذکر چھیڑ دیں گے. میرے رب کی شان یہ ہے, میرے رب کا کرم یہ ہے, میرے رب کی مہربانیاں یہ ہیں, میرے رب کا کیا کہنا, میں کچھ نہیں تھا اس نے بہت کچھ عطا فرمایا, اس کا ذکر کیا کرو. جب بھی بندہ کہیں بیٹھے گا یا کسی محفل میں ہوگا وہ اپنے رب کا ذکر چھیڑ دے گا, اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر چھیڑ دے گا. اس لیے کہ محبت دل میں کتنی ہے اس کی علامت بتائی گئی کہ کوئی آدمی دل میں نہیں دیکھ سکتا لیکن علامتوں سے پہچان لیتا ہے کہ اس کے دل میں کس کی محبت ہے. تو پہلی علامت یہ ہے کہ انسان جس سے محبت کرتا ہے اس کا ذکر کثرت سے کرتا ہے. ہم کتنا اللہ کا ذکر کرتے ہیں؟ بے قراری کی وجہ ہی یہ ہے کہ ہم نے اللہ کا ذکر چھوڑ دیا. ہمارے پاس ہر چیز کے لیے وقت ہے, اللہ کے ذکر کے لیے وقت نہیں ہے, اللہ کی یاد کے لیے وقت نہیں. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو دن میں کلمہ طیبہ پڑھتے ہوں یا رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھتے ہوں یا ایسی محفلوں کی تلاش میں ہوں جہاں پر اللہ عز و جل کا ذکر ہوتا ہو, یا کہیں بیٹھے تو اللہ عز و جل کا ذکر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. ایسا ہمارے یہاں نہیں. تو پہلی علامت تو یہ بتائی گئی من احب شیئا اکثر ذکرہ, جو جس سے محبت کرتا ہے اس کا ذکر کثرت سے کرتا ہے. تو اب یہ پہلی علامت اللہ کی محبت کی اپنی زندگی میں دیکھیں تو یہی علامت نظر نہیں آتی. اب جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے آپ جانتے ہیں وہاں رحمت کے فرشتے آ کر کے بیٹھ جایا کرتے ہیں, اور اللہ کا ذکر, اللہ کی یاد
انسان کو کتنا عظیم مرتبہ عطا کرتی ہے شاید انسان نہیں جانتا۔ صدیق اکبر رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ فرماتے ہیں مجھے جب میرا رب یاد کرتا ہے تو مجھے پتہ چل جاتا ہے، مجھے جب میرا رب یاد کرتا ہے تو پتہ چل جاتا ہے۔ پوچھا گیا کیسے پتہ چلتا ہے؟ تو کہا قرآن میں اللہ نے فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچا کروں گا۔ تو جب جب میں خدا کو یاد کرتا ہوں میرا مولا میرا تذکرہ فرما دیا کرتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہی وجہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان بیان کی گئی، یذکر اللہ کل حین، ہر وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی یاد میں لگے رہتے تھے، اللہ کے ذکر میں لگے رہتے تھے۔ کیا یہ اللہ کی محبت کی دلیل ہمارے پاس ہے؟ کتنا ذکر کرتے ہیں؟ ذرا اپنی گریبان میں جھانک کر کے دیکھیں، ہم اپنے شب و روز کا جائزہ لیں۔ ہم یہ تو چاہتے ہیں کہ ہم جب دعا کریں اللہ ہماری دعا کو فوراً قبول کر لے، لیکن کبھی ہم نے بھی دیکھا کہ اللہ کے فرمان کو ہم نے بھی فوراً قبول کر لیا؟ نہیں۔ ہمارا حال یہ ہے کہ اللہ عز و جل کے فرمان پر عمل کرنے کے لیے ہم مہینوں لگاتے ہیں، کبھی سال ہا سال لگا دیتے ہیں، لیکن اس کے فرمان پر عمل کی طرف ہماری توجہ نہیں جاتی۔ تو جس سے انسان محبت کرتا ہے اس کا ذکر کثرت سے کرتا ہے، تو ایک پیمانہ ہو گیا، ایک ہمارا تھرمامیٹر ہو گیا کہ ہمارے دل میں اللہ کی کتنی محبت ہے، وہ ہماری زبان سے اللہ کے ذکر کے ذریعے سمجھ میں آئے گا کہ ہم اللہ کا ذکر کتنا کرتے ہیں۔ دوسری چیز اطاعت محبوب، اللہ اکبر۔ یہاں بہت اہم نکتہ عرض کرتا ہوں، انسان جس سے محبت کرتا ہے، جس سے بھی محبت کرتا ہے، اس محبوب کی طرف سے اگر تھوڑا بھی مل جائے تو انسان اسے زیادہ سمجھتا ہے۔ مثال کے طور پر جس سے انسان محبت کرتا ہے وہ ایک گلاب بھی ہاتھ میں دے دے تو آدمی کہتا ہے مجھے گلاب میرے محبوب نے دیا، وہ اس کو بہت بڑی نعمت سمجھتا ہے، بہت بڑی نعمت سمجھتا ہے۔ اور اگر وہ اپنی طرف سے یعنی محب اپنی طرف سے بہت کچھ دے دے تو اسے وہ تھوڑا سمجھتا ہے۔ یہ محبوب و محب کا رشتہ ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ صرف سمجھنے سمجھانے کے لیے اللہ ساری تمثیل سے پاک ہے۔ ایک آدمی اپنی بیوی سے محبت کرتا ہے، اب بیوی بیچاری کبھی محبت کے اندر کوئی چھوٹا سا تحفہ دے دی تو آدمی خوش ہو جاتا ہے کہ چلو الحمدللہ میری بیوی نے مجھے یہ دیا، اور اس چھوٹے کو بھی بہت بڑا تحفہ سمجھ کر وہ اپنے پاس رکھتا ہے۔ لیکن خود اپنی طرف سے اپنی بیوی کو بہت کچھ دیتا ہے اور پھر کہتا ہے میں تو چاہتا ہوں کہ تجھے اور عطا کروں، لیکن بس اتنا ہی میں دے رہا ہوں، اسے تو قبول کر لے، اور وہ بہت دے کر بھی اسے تھوڑا سمجھتا ہے۔ یہ مثال سمجھنے سمجھانے کی۔ میرا رب ہم سے کتنی محبت کرتا ہے، سبحان اللہ، ہم سے کتنی محبت کرتا ہے، اللہ اکبر۔ قربان جائیے میرے رب کی عظمت پر، اللہ ہم سے کتنی محبت کرتا ہے۔ کیا کچھ نہیں دیا اس نے، زمین دی، آسمان دیا، چاند و سورج دیے، ماں باپ دیے، کھانا پینا دے رہا ہے، زندگی دیا، دنیا کی تقریباً نعمتیں جتنی ہماری قسمت میں تھی اللہ عز و جل نے ہمیں عطا فرمائی اور دے رہا ہے۔ لیکن ہمارے کو اس نے اتنا سب کچھ دے کر کیا فرمایا؟ قل متاع الدنیا قلیل، میرے محبوب لوگوں سے کہہ دو کہ یہ دنیا کی برتنی کی چیز تو بہت مختصر ہے۔ یعنی اتنا کچھ دے کر بھی اللہ فرما رہا ہے کہ یہ تو بہت مختصر ہے۔ اور بندہ کبھی کبھی اللہ کا ذکر کرتا ہے تو قرآن کہتا ہے وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ، یعنی کبھی کبھی ذکر کرنے والے کے حوالے سے بندہ اللہ عز و جل فرماتا ہے کثرت سے مجھے یاد کرنے والے اور یاد کرنے والیاں۔ اللہ اتنی محبت کر رہا ہے کہ بندوں کی طرف سے تھوڑا سا بھی اگر ذکر ہو جاتا ہے تو اللہ اسے بہت کہتا ہے، اور اپنی طرف سے بہت عطا ہوتی ہے اسے مولا مختصر فرماتا نظر آتا ہے۔ یہ میرے رب کی محبت ہے، یہ میرے رب کی شان ہے۔ اسے یاد کرو، ہر موقع پر یاد کرو، خوشی ملے تو زیادہ یاد کرو۔ عید کا دن خوشی کا ہے، ہمیں 6 زائد تکبیروں کے ساتھ نماز کا حکم دیا گیا کہ عام دنوں کے اندر جو تم نماز پڑھتے ہو 2 رکعت اس میں اتنی تکبیریں نہیں ہوتی، لیکن آج اللہ نے تمہیں خوشی کا دن عید کی شکل میں دیا، اب یہ 2 رکعت بھی تم پڑھو گے تو اس میں 6 تکبیریں زیادہ کر کے اللہ عز و جل کا مزید شکر ادا کرو کہ اللہ تو نے یہ خوشی کا دن ہمیں نصیب فرمایا۔ خوشی ملے تو زیادہ یاد کرو، لیکن خوشی میں ہی آدمی اللہ کو بھول جاتا ہے، خوشی میں ہی بھول جاتا ہے۔ اور غم میں بھی اللہ کو یاد کرو، انتقال ہو گیا تو نماز جنازہ ہے، غم میں بھی یاد کرو اور خوشی میں بھی یاد کرو۔